السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا زاہد بیگ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ذیلی صدر احمد ساحل صاحب۔ آج ہم ان سے آزاد کشمیر، پاکستان اور کوٹلی کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک بزنس مین، ایک سماجی کارکن سیاست میں کیسے آیا؟ تھینک یو ویری مچ بیگ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے جیسے نوجوانوں کی آواز ہمارے خطے میں پہنچانے کے لیے ایک اعلیٰ کار بنے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی میں، وہ لے کے آتا ہے اور اس پہ وہ کام بھی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو میرا مقصد تھا میں نے اپنی زندگی میں لیا تو وہ ایک بزنس مین بننا تھا، اور میں بزنس مین بنا بھی الحمدللہ۔ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، والدین کی دعاؤں سے اس فیلڈ میں اپنا ایک لوہا منوایا۔ جب میں اس کی طرف بڑھا تو بزنس جو ہوتا ہے بنیادی بیگ صاحب، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذاتیاتی مفاد ہے جس کو انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ پھر ہم ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارا معاشرتی زندگی ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اٹریکشن رکھتے ہیں۔ تو جب چونکہ ہم بھی معاشرے کا، میں بھی ایک فرد ہوں، تو لوگوں سے اٹریکشن کے دوران جو ہمارے مسائل تھے ان کو دیکھا، ان کو سمجھا، اور پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ابھی تک جو سیاسی پلیٹ فارم چل رہے ہیں یا جو سیاسی میکانزم چل رہا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے کام نہیں کر رہا۔ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے بیگ صاحب آپ کا، اور واقعی آج کل موجودہ جو حالات اور جو موجودہ دور چل رہا ہے یہ پاور پولیٹکس کا ہے، اور جہاں پر قوت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ عوام بھی ہوتی ہے اور باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مرکات کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں، اور جب آپ کا محور اور آپ کا جو نظریہ وہ رب کی ذات ہو تو پھر آپ جو دنیاوی پاورز ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو جن پارٹیز کا آپ نے ذکر کیا، جیسے پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور تحریک انصاف ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں یہ مفادات کی سیاست کرتی ہیں۔ ہمارے دو ایشوز ہیں، ایک تو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کا ایشو ہے جس میں تحریک آزادی کشمیر ہمارا ایک فرسٹ ایلیمنٹ ہے، اور سیکنڈ ون جو ہے وہ ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں جو بیسک سیاست ہے، ہمارے جو لوگوں کے مسائل ہیں بنیادی طور پہ ان پہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ابھی تک جو یہ پارٹیز کام کر رہی ہیں انہوں نے کیا بنیادی لوگوں کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے؟ احمد صاحب، آپ نے تحریک حریت کشمیر کی بات کی، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں تحریک آزادی کشمیر کس نہج پر ہے، اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول کیا ہے تحریک بیگ صاحب؟ اگر اس کی طرف آپ اشارہ کریں تو میری نظر میں ابھی تک تحریک کسی نیج پہ نہیں ہے۔ جو تحریک چلی تھی جس پہ ہم نے بہت سی قربانیاں ہمارے بھائیوں نے دی ہیں، ہمارے گھرانوں نے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ قربانیاں ہم نے رائے گاں کی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تو پورے کشمیر میں، چاہے وہ یہ آزاد کشمیر ہو، جو اس کے علاوہ جو ہمارا جموں کشمیر ہو، جہاں پہ آئے روز جو ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو رائے گاں کرتے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک سیاسی پارٹیوں کی بات ہے تو میں نے پہلے ہی آپ کو یہ عرض کر دی کہ جو ہماری کشمیر کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، وہ تحریک کے لیے یا جو ہماری بنیادی جو عوام ہے، عوام کے حقوق کے لیے سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس کے اوپر ایک دوبارہ سے انیشیٹو لینا پڑے گا، اور اس تحریک کو بیسکلی کشمیر کیا ہے، کشمیر کی تاریخ کیا ہے، کشمیر کے ساتھ ہوا کیا ہے، کشمیر کے ساتھ کرنے والا کون تھا، کب ہوا، کیسے ہوا، اور اب تک کیا کیا ہوتا رہا ہے، ہم کہاں پہ ہیں اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ بنیادی طور پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی چونکہ ایک ریاستی جماعت ہے، اس وقت کشمیر کے حوالے سے مختلف فارمولے زیر بحث ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان ہے، کشمیر بنے گا خود مختار ہے، رائے شماری ہے، تو جموں اور کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو ہے کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ جی، جہاں تک کشمیر کے حوالے سے ڈسیزن کرنے کا جو معاملہ ہے اس پہ جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی رائے ہونی چاہیے، یہاں پہ رائے شماری ہونی چاہیے، اور جس طرف عوام کا جھکاؤ ہو وہی فیصلہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو بھی منظور ہے، اور وہی فیصلہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جو ریاست کشمیر کے باشندے ان کو بھی قبول ہوگا۔ تو ابھی تک آپ دیکھیں تو ہمیں دو ہی ڈیسیژن دیے گئے ہیں، دو ہی ہمارے پاس آپشنز ہیں، یا تو ہم انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیں یا پاکستان کے ساتھ کر لیں۔ وہ نظریہ ایک نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ بنتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی الحاق کی جو بات کی جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں تھرڈ آپشن دینا چاہیے جو خود مختاری کا بھی۔ اگر ریاست
کشمیر کے باشندے یا جو غیور عوام ہے وہ پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے حقوق اور اپنے ہمارے ریاستی تخصص ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے. اور اگر ریاست جموں و کشمیر کے باشندے یا عوام جو ہیں وہ خود مختاری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ حق دینا چاہیے. کوٹلی میں چودھری یاسین صاحب کو کامیابی ملی, راج محل میں ملک ظفر صاحب ایک نیا چہرہ سامنے آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 1 کوٹلی کی جو سیاست ہے یہ کس رخ پر ہے؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں جادوئی سوال میں اس کو کہوں گا. اور ابھی میں سمجھتا ہوں جو کوٹلی کے موجودہ 2 حلقے بنے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ باقی ہے. ابھی تک اس جیسے یوزلی ہم نے پہلے دیکھا کہ کوٹلی کا جو حلقہ ہے وہ اپنے حقوق سے محروم رہا. کوٹلی کو ابھی تک کوئی ایسا نمائندہ نہیں ملا جو کوٹلی کے حقوق کی بات کر سکے, کوٹلی کے حقوق کے لیے لڑ سکے یا کوٹلی کی جو عوام ہے ان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکے. تو جو روایتی سیاستدان ہیں ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک نمائندے کا ذکر کیا کہ ابھی ان کی کوٹلی میں انٹری ہوئی ہے, تو ان کی جو روایتی سیاست ان کے حلقے کی دیکھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ورسٹ پوزیشن جو ہے وہ ہماری کوٹلی کی ہوگی. مجھے تو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس حلقے کے لیے کوئی ایسا کام کریں گے جو ہمارے حق کے لیے بہتر ہو. اور دوسرا جو حلقہ ہے اس میں ایک نیا چہرہ آیا ہے ملک ظفر کی صورت میں. تو دیکھیں وہ ابھی نیا چہرہ ہے, ان کے پاس کیا ہے, وہ کیا بتا کے اور کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو بھی وقت ہی بتائے گا. ابھی تک ہمیں ان کا ویٹ ہے, انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. کوٹلی کے مسائل کی بات کی جائے تو کوٹلی میں مسائل کا انبار ہے. لوڈ شیڈنگ کی صورتحال دیکھیں آپ, کوٹلی میں پانی کی کمی کی صورتحال دیکھیں. دریائے پونچھ ہمارے ساتھ سے بہہ رہا ہے اور شہر میں پانی میسر نہیں ہے. سڑکوں کی حالت ذات دیکھیں, کون پرسان حال ہوگا؟ دیکھیں جی, انہی مسائلس کو دیکھتے ہوئے میرے جیسے جو ینگسٹر ہیں وہ اس طرف سیاست کی طرف ان کا رخ بن رہا ہے, ورنہ ہم نے تو اپنا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف رکھا ہوا تھا. سیاست تو ہمارا کبھی منشور نہیں تھا, نہ منزل تھی. تو ہم نے بیسیکلی یہی چیز فیل کیا کہ جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہمیں حقوق میسر ہونے چاہیے ان کو دینے میں قاصر رہے. لڑنے کے لیے ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات کو اس جنگ میں اتارا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں وقت کیا لاتا ہے. سیاست میں چمک کا رجحان جو ہے وہ عروج پر ہے, تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے مرز وجود میں آئے گی؟ اب یہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوی کوشچن ہے آپ کا, اور اس کے اوپر میں ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی کہ میرا جو محور ہے, میرا جو نظریہ ہے وہ رب کی ذات ہے. میں اللہ کی ذات پہ خالص بھروسہ کرنے والا انسان ہوں, اور زندگی میں آج تک جو بھی حاصل کیا ہے اور جو اپنی بیک پہ طاقت محسوس کی ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کی طاقت محسوس کی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہماری ایک قوت کی سیاست ہے اور اس کے ساتھ جو چمک ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے لوگ بھی چمک کے قائل ہیں, بیسیکلی ہم جو عوام بھی ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں چمک کے ہی قائل ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چنگاری اگتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے, تو وہ چنگاری میں ضرور بڑھنا چاہوں گا. میں اپنا جو کہہ سکتے ہیں ایک نظریہ ہے اور بنیادی حقوق کے اوپر اور ایک لیڈرشپ کے ساتھ چلنا جو میں سمجھتا ہوں ہماری لیڈرشپ کے اندر موجود ہے. حسن ابراہیم صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو میں نے ان کی سیاست دیکھی ہے یا ان کا جو کردار دیکھا ہے وہ دیکھیں چمک کے سیاست کے ساتھ نہیں ہے. وہ بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں ریاستی تخصص اور بنیادی حقوق کے اوپر جو عوام کے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, اور دیکھیں اپنے لوہا منوا ایک سیٹ کے اوپر اپنا لوہا منوا رہے ہیں. ابھی اس کی مثال ایک موجودہ جو بل تھا اسمبلی کے اندر, اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ان کی آواز اٹھنے سے وہ ان کو واک آؤٹ کرنا پڑا وہاں سے. تو یہ بیسکلی ہمارا فیس ہے اور یہی ہم فیس دکھا کے انشاءاللہ ایک اللہ کی طاقت کے ساتھ ہم ابھریں گے. بڑھالی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, یہ اولاڑ والا, یہ 2 پروجیکٹ آزاد کشمیر کے پروجیکٹ ہیں بنیادی طور پر. اس کے باوجود آزاد کشمیر میں اتنی لوڈ شیڈنگ, اور کوٹلی کے عوام کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احتجاج نہیں کرتے. تو لوگوں کو اپنے حقوق لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے بیگ صاحب. بیسکلی ہوا کیا ہے, دیکھیں ہمیں الجھایا گیا برادریزم میں, ہمیں الجھایا گیا علاقائیزم میں, ہمیں الجھایا گیا ہے ایک لمداری کے نظام میں, اور یہ اس میں الجھا کے ہم پہ حکمرانی کی گئی. بیسیکلی آپ دیکھیں عوام کو شعور کی طرف لایا ہی نہیں گیا ہے. عوام کو بیسیکلی اپنے جو حقوق ہیں ان کے اوپر شعور ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کیا. ان کو دیکھیں, اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر ہماری کہیں پہ کوئی سڑک بن رہی ہوتی ہے, اگر اس میں ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے یا وہ صحیح نہیں بن رہی ہوتی تو عوام سے آپ کہیں گے تو کہیں گے یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. اب پروجیکٹ گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کس کی ہے؟ وہ جو
ٹیکس کا پیسہ وہاں پہ لگ رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ آپ اور میں دے رہے ہیں، وہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے۔ جس عوام کی سوچ یہ ہو کہ اس کو یہ سوچ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے پیسہ ہم پہ لگایا جا رہا ہے اور اسی میں سے ناقص مٹیریل استعمال کر کے کھایا جا رہا ہے، ہمیں اس پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو یہ بیسک لاشعوری ہے اور اس شعور کو بیدار کرنا ہمارا فرض ہے۔ انشاءاللہ میں بنیادی طور پر اس شعور کو اجاگر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کروں گا۔ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے لڑیں، اس کو لیں۔ ہم ریاستی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یہاں پہ ایک جو سیٹ اپ لگا اس کے بھی غلام ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم غلام ہی ہیں۔ ہمارے ناظرین کو، آزاد کشمیر کے شہریوں کو، کوٹلی کے عوام کو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دیں گے؟ بالکل جناب، میرا تو اس کے اوپر بہت بڑا وین کے ساتھ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم ریاست کشمیر کے باشندے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں تحریک آزادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، اس کو ایک بیس کیمپ کی حیثیت دینی چاہیے۔ ہمارا پورا جموں کشمیر ہے، اس کی جو ایک آزادی ہے، ہم اس کا ڈیسیژن بعد میں کریں گے جی کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، ہم نے کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے، یا ہم نے خود مختاری کے اوپر جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ریاستی تخصص کو بحال کرنا ہے، اور پھر ہمیں آپشنز، ہماری رائے ہے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری نوجوان نسل کے ساتھ میں وابستہ ہو کے ایک بڑے کہتے ہیں نا کہ احرام دل سے یہ ان کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اٹھیں، شعور کی طرف نکلیں، شعور کو بیدار کریں۔ میرے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں، ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو شعور کی طرف لے کے جائیں، کہ ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا بننا ہے، ہم نے کیا بنے ہیں ہم، اور کیا بننے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں اپنے حقوق کیسے لینے ہیں،